नन्हे मासूम प्यारे से भोले भाले मोहम्मद हसन नवीद बड़ी बेताबी से दादा जानी के बाज़ार से आने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी हसन मियाँ 3 साल के थे और इन्हें अपने मामा और बाबा की तरफ से किसी के साथ मार्केट जाने की इजाज़त न थी। सुबह नाश्ते के बाद मामा ने एक लंबी सी पर्ची अब्बा को पकड़ा दी और साथ ही 4000 रुपये भी दिए। अब्बा जान, अगर आपको ज़हमत ना हो तो आज नाश्ते के बाद बाज़ार से ये ज़रूरी सामान ला दीजिए। शाम को नवीद के कुछ दोस्त आएंगे और रात का खाना खा कर जाएंगे। अगर आप ये सौदा जल्द ले आएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे मुर्ग के गोश्त पर रोस्ट करने के लिए मसाला लगा कर रखना है और बकरे के गोश्त की यखनी भी निकालनी है। हसन को चूज़े की यखनी दे दूँगी कि आज सर्दी कुछ ज़्यादा महसूस हो रही है। मामा एक ही सांस में बेतकान बोलती गईं। अब्बा ने उबला हुआ अंडा, स्याह मिर्च और नमक छिड़क कर खाया और फिर चाय पीकर कहा, बेटी हम तो अखबार पढ़ेंगे, तुम ये सौदा मुझ बुढ़े से मंगवाने की बजाय जवान व ताकतवर ड्राइवर बाबू से मंगवा लो। बहू बेगम बोली, अब्बा जी आपका हुक्म सर आँखों पर, मगर इस नगोड़े बाबू को तो आप जानते ही हैं। अल्लाह मारा बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है, बरसों का सड़ा हुआ सौदा उठा लाता है। जैसे दुकानदार उसी के इंतज़ार में तो कचरा जमा किए बैठे थे। मेरे अच्छे अब्बा। पुछ पुछ पुछ। अच्छा बेटी दिल छोटा ना करो, हम ला देते हैं तुम्हारा मतलूबा सौदा, अभी जाते हैं बाज़ार। बहू बेगम के रजाइया अंदाज पर अब्बा ने प्यार से बहू बिटिया को पचकारा और वास्कट झाड़ते हुए उठ खड़े हुए। हसन मियाँ बहुत देर से यह मंज़र देख रहे थे। दादा अब्बू का बाज़ार जाना और चूज़ा लेकर आना, अब आएगा मज़ा, मैं भी अब्बा के साथ जाऊंगा। ये सोचकर उन्होंने नारा मारा, अब्बा। अब्बा ने कोई नोटिस न लिया। ये देखकर हसन मियाँ ने दाएं टांग ज़ोर से ज़मीन पर मारी। अब्बा। हसन मियाँ ने सी करके टांग पकड़ी और दूसरी टांग दरवाजे के सामने फर्श पर मारी। अब्बा, अब्बा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बाज़ार जा रहा हूँ, हम यूँ गए और यूँ आए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। हसन मियाँ बोले, अरे मियाँ तुम क्या करोगे वहाँ जाकर? बाज़ार में बेइंतहा रश होता है, हम तुम्हें शाम को पार्क में ले जाएंगे, झूले झुलाएंगे और हाँ तुम्हारे लिए बाज़ार से चूज़ा भी लेकर आएंगे। अब तो हसन मियाँ का सारा गुस्सा काफुर हो गया। ठीक है अब्बा, मेरा चूज़ा ले आएं। हाँ मेरे पोते, हम तुम्हारा चूज़ा ज़रूर लाएंगे। अब्बा सामान की फ़हरिस्त लेकर घर से निकल गए। हसन मियाँ ने अपने अलीफ बे पे के प्लास्टिक ब्लॉक निकाले और ब्लॉक जोड़ जोड़ कर हर्फ से अल्फाज बनाने लगे। बे जमा अलिफ जमा बे जमा अलिफ, बाबा। अलिफ जमा बे जमा अलिफ, अब्बा। अब्बा ने हसन मियाँ को बताया था कि जिन हरूफ पर तशदीद हो इन हरूफ को 2 मरतबा लिखा करो, जैसे अब्बा में बे को 2 मरतबा और अम्मा में मीम को 2 मरतबा। खासी देर हो चुकी थी और अब्बा भी अभी तक बाज़ार से नहीं आए थे। हसन मियाँ को नींद आने लगी थी। मामा ने इन्हें फीडर बना कर दिया तो मीठा मीठा दूध पीकर तो नन्हे हसन मियाँ को नींद आने लगी। वो अपना सोने वाला गाना आ आ आ आ गाते गाते सो गए। 3 बजे के करीब अब्बा सामान से लदे घर आए। बाज़ार में तो आग लगी है। फिर फ़ौरन ही इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आसपास देखा और बोले, आग लगी है यानी बहुत ज़्यादा महंगाई है। मामा हंसते हुए बोली, अब्बा जान आपके पोते साहब आपका इंतज़ार करते सो चुके हैं, शाम को 2-3 घंटे बाद उठेंगे। जब तक मैं उनके लिए यखनी बना लेती हूँ, आप पहले नमाज अदा कर लीजिए, फिर मैं आपको खाना ला देती हूँ। शाम को 6 बजे के करीब हसन मियाँ उठे और आंखें मलते हुए अब्बा के पास आए। अब्बा मेरा चूज़ा कहाँ है? हाँ भाई तुम मुँह हाथ धोकर आओ, मम्मा तुम्हारा चूज़ा ला देती हैं, अब्बा बोले और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हुए। अभी वो 2-4 सीढ़ियाँ ही उतरे होंगे कि इन्हें हसन मियाँ की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। इलाही खैर। अब्बा लरज़ उठे और उल्टे कदमों घर की जानिब पलटे। अब तो अंदर से हसन मियाँ के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हसन मियाँ के रोने की आवाज़ लम्हा लम्हा बढ़ती जा रही थी। अब्बा घबराकर घर के अंदर दाखिल हुए तो मंजर ही अजीब था। मामा अपने हाथों में चूज़े की यखनी का प्याला पकड़े खड़ी थीं और हसन मियाँ ज़ारों के तार रो रहे थे। क्या हुआ छोटे मियाँ? हसन मियाँ बदस्तूर रोते हुए बोले, मैं छोटे मियाँ नहीं हूँ। अब्बा मुस्कुराते हुए बोले, चलो तो क्या हुआ बड़े मियाँ तो हो ना। आ ऊ।
حسن میاں برابر رو رہے تھے۔ ماما الگ شرمندہ سی چور بنی کھڑی تھیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حسن میاں اسی لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے پالنے کے لیے زندہ چوزا منگوایا تھا اور یہاں تو ماما نے اس کی یخنی بنا دی، اس لیے ضد کی جا رہی ہے کہ میرے چوزے کو پیالے میں سے نکال کر زندہ کر دیں، ہم تو پالیں گے اسے۔ ابا نے اس وقت بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور صرف اتنا کہا، حسن میاں زندہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور مارنا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم تمہیں چوزا دلواتے ہیں، پہلے تم یہ یخنی تو پی لو۔ ننھے حسن میاں فوراً بہل گئے۔ اب گورے گورے نرم و ملائم گالوں سے آنسو پوچھتے ہوئے حیرت سے جھٹکے دار سسکی بھری اور ابا سے پوچھا، کیا آپ میرا زندہ چوزا لا دیں گے ابا جانی؟ ہاں کیوں نہیں بھائی۔ اب تو حسن میاں نہال ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حسن کے ابا جان دفتر سے واپس آ گئے۔ انہوں نے چوزے کا قصہ سن کر حسن میاں کو سمجھایا کہ چوزا اگر مر گیا تو بہت گناہ ہوگا۔ بابا یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ بابا سر گھجانے لگے۔ ابا نے کہا، آپ بتائیں گناہ کیا ہوتا ہے؟ حسن میاں حیرت سے ابا اور کبھی بابا کو دیکھ رہے تھے۔ حیرت ان کے معصوم چہرے سے عیاں تھی۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ انہیں تو ابا کے ساتھ چوزا لینے جانا ہے، لہٰذا انہوں نے اچک کر ابا کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ ابا میرا چوزا لینے چلیں۔ ابا مسکرائے۔ پہلے یہ تو بتائیے کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا، حسن میاں نے ہار مان کر کہا۔ بیٹا گناہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی گندا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس گندے بچے یا بڑے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو سزا دیتا ہے۔ اللہ میاں سزا دیتے ہیں گندے بچے کو؟ حسن میاں کے لہجے میں خوف تھا۔ جناب اب آپ کو پتہ چلا۔ جی ہاں ابا، میں گناہ نہیں کروں گا، بس اپنا چوزا پالوں گا۔ ماما نے میرے چوزے سے میرے لیے سوپ بنا دی، اب آپ مجھے نیا چوزا لا دیں ابا۔ ابا نے حسن میاں کے ماتھے پر پیار کیا، اپنے ہونہار پوتے کو بڑے فخر کے ساتھ دیکھا اور بولے، چلو مارکیٹ چلتے ہیں، ماما سے اجازت لے کر آؤ، بابا کے دوست آنے والے ہیں، ہم جلدی سے گھر واپس آ جائیں گے۔ خوشی حسن میاں کے معصوم چہرے پر خوبصورت رنگ بن کر چھا گئی تھی۔ ابا نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے اس پوتے اور دنیا کے ہر بچے اور بڑے کو ہمیشہ خوش رکھنا اور میرے اس خاندان کو بھی ہمیشہ خوشی اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا۔ حسن میاں ماما سے اجازت لے کر اور اپنی اونی ٹوپی پہن کر واپس آ چکے تھے۔ ابا چلیں، ماما نے کہا ہے اگر ابا سے کوئی ضد نہ کرنا، میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گا۔ ابا نے حسن میاں کو گود میں لینا چاہا تو وہ فوراً اپنی ننھی سی انگلی اٹھا کر بولے، ابا میں پاؤں جاؤں گا کیونکہ اب میں 3 ایئرز کا ہو چکا ہوں۔ 10 منٹ بعد وہ گھر سے نزدیک واقع مون مارکیٹ میں آ چکے تھے۔ حسن میاں بڑی بےتابی سے مرغی والے کی دکان تلاش کر رہے تھے۔ ابا نے ان کی پریشانی بھانپ لی اور مسکراتے ہوئے انہیں ایک کھلونوں کی دکان میں لے آئے اور ایک الماری کے سامنے کھڑا کر دیا۔ الماری کے اندر نظر پڑتے ہی حسن میاں ہکا بکا رہ گئے کیونکہ الماری رنگ برنگے نرم و ملائم چوزوں سے بھری پڑی تھی۔ ابا یہ تو نقلی چوزے ہیں؟ بہت دیر بعد حسن میاں کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ جی ہاں بیٹا، یہ زندہ چوزا تو مر جاتا ہے نا، یہ والا چوزا کبھی نہیں مرے گا۔ تم زندہ چوزے کو پالو گے اور اگر وہ بڑا بھی ہو گیا تو ماما اس کا پلاؤ بنا لیں گی، جبکہ یہ والا چوزا تو ہمیشہ چوزا ہی رہے گا۔ ننھے حسن میاں کے ننھے سے دماغ میں جلد ہی یہ بات آ گئی کہ واقعی یہ سودا فائدے والا ہے۔ چنانچہ فوراً ابا سے فرمائش کر دی، ابا پلیز 2-3 چوزے دلا دیں، میں ان کو ہی پالوں گا، یہ بڑے بھی نہیں ہوں گے اور کاٹیں گے بھی نہیں۔ ابا نے ہنستے ہوئے کہا، صرف 2-3؟ ہم تو آپ کو 7 چوزے دلائیں گے اور 7 الگ الگ رنگوں کے۔ اب تو حسن میاں خوشی سے جھوم اٹھے۔ دکاندار لڑکا بھی اس صورتحال سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ابا نے اس سے ہرا، لال، نیلا، پیلا، گلابی ہر رنگ کا ایک چوزا پیک کرایا اور باہر آ گئے۔ حسن میاں خوشی سے اچھلتے کودتے گھر کو روانہ ہو گئے۔ جب دادا پوتا گھر پہنچے تو بابا کے دوست کھانے پر آ چکے تھے۔ پورے گھر میں مزیدار کھانوں کی خوشبو بسی تھی۔ حسن میاں خوشبو سون کر بتلاؤ کہ کیا کیا پکایا ہے تمہاری دادی اماں اور ماما نے آج؟ حسن میاں نے خوب سوں کیا اور بولے، ابا اماں نے پلاؤ بنایا ہے، ماما نے کسٹرڈ، اماں نے کباب بھی بنائے ہیں، اور دہی والا کیا ہوتا ہے ابا؟ رائتا، اور وہ رائتا بھی بنایا ہے۔ ابھی ابا کو جواب دینا ہی چاہتے تھے کہ ڈرائنگ روم سے بابا کی آواز آئی، حسن یہاں آؤ، جاوید انکل کو سلام کرو۔ ابا میں جاؤں؟ حسن میاں نے ابا سے پوچھا اور ابا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔
ابا اپنے بستر پر لیٹے کو کتاب پڑھ رہے تھے کہ حسن میاں کی دادی جان کمرے میں داخل ہوئیں اور بولیں، آپ یہاں لیٹے ہیں، ادھر کھانا لگ چکا ہے، آئیے کھانا کھا لیجیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب لوگ کھانے کی میز کے گرد موجود تھے۔ بھابھی صاحبہ، آپ نے خاصا تکلف کر لیا، بابا کے دوستوں میں سے ایک بولا۔ ماما خاموش رہیں، جبکہ اماں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں بیٹا، مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اور اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اماں بابا کے سبھی دوستوں کو جانتی تھیں کیونکہ یہ سب بابا کے بچپن کے دوست تھے۔ جاوید انکل مسکرانے لگے۔ اچانک ابا کی آواز ابھری، بھائی وہ حسن میاں کہاں ہیں؟ اب تو سب کو احساس ہوا کہ حسن میاں منظر سے غائب ہیں۔ ماما فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑیں۔ ابھی وہ ذرا سا آگے بڑھی تھیں کہ حسن میاں ایک بڑا سا ڈبہ ہاتھ میں لیے نظر آئے۔ ابا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ وہ اپنے چوزوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ میز کے قریب آتے ہی حسن میاں نے سب کو سلام کیا، پھر ڈبہ کھول کر ایک ایک کر کے تمام چوزے باہر نکالے اور کھانے کی میز پر رکھ دیے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر بابا کے سارے دوست مسکرانے لگے۔ جاوید انکل مسکراتے ہوئے بولے، منع میاں، یہاں تو بہت مزے کے کھانے موجود ہیں، ہم آپ کے چوزے تو نہیں کھائیں گے۔ حسن میاں نے ایک نظر انہیں پھر ابا کو دیکھا اور بہت اعتماد کے ساتھ بولے، نہیں انکل، یہ والے چوزے کھاتے نہیں ہیں، یہ تو میرے چوزے ہیں، ان کو صرف پالا جاتا ہے اور یہ مرتے بھی نہیں ہیں۔ جب یہ میرے ہاتھ سے نہیں مریں گے تو اللہ میاں مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں گے۔ اتنا کہہ کر محمد حسن نوید صاحب نے اپنے ابا میاں کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئے۔ کمرے میں مشترکہ قہقہ بلند ہوا اور ابا نے حسن میاں کو مرغی کی ٹانگ پکڑا دی۔ حسن میاں نے بسم اللہ پوری پڑھی اور لالی پاپ کی طرح مرغی کی ٹانگ چوسنے لگے۔